السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میرا نام مفتی محمد عابد سعید مدنی ہے اور میں تقریباً 13 سال سے درس نظامی کی کتب پڑھا رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے اصول فقہ کی مشہور کتاب اصول الشاشی، اس کے کچھ لیکچر ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیے تھے، اور پھر یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تو کافی طلباء کی فرمائش تھی کہ آپ اپنے ان لیکچر کو جاری رکھیں، لہذا انشاءاللہ اب یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اصول الشاشی اصول فقہ کی مشہور و معروف کتاب ہے، اور تقریباً ابتدائی درجات میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور اس کتاب کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اصول فقہ کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب انسان کو پتہ ہوگا کہ قرآن پاک سے مسائل کس طرح نکالے جاتے ہیں، تو اس کے لیے لازمی طور پر کچھ اصول ہیں۔ یعنی اصول فقہ کے اندر آپ کو چند اصول بیان کیے جاتے ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں ہم فقہ تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ اور ہمارا جو اصول فقہ کا موضوع ہے وہ ایک تو ادلہ ہے اور دوسرا احکام ہے۔ یعنی جو بھی حکم شرع ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی دلیل سے ثابت ہوتا ہے، اور اصول فقہ اور فقہ کی جو دلیلیں ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت رسول، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس۔ جس طرح یہ فقہ کے دلائل ہیں، اسی طرح اصول فقہ بھی ان 4 دلائل سے ثابت ہوتی ہے، اور اس دلائل کی روشنی میں ہم پھر فقہی مسائل کو ثابت کرتے ہیں۔ الفاظ قرآنی جو ہے اس کی 20 اقسام ہیں، اور اگر ان کو ہم تقسیم کریں 20 اقسام کو تو ہمارے پاس 4 بنیادی اقسام بن جاتی ہیں۔ پہلی قسم سے ہم آج آغاز کریں گے۔ الفاظ قرآنی کی پہلی قسم ہے لفظ کی معنی میں وضع کے اعتبار سے قسم، کہ ایک لفظ ہے، اس کو جو بھی لغت والا ہے، اس لغت والے نے وہ لفظ کس معنی کے لیے خاص کیا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اگر جو ہوا دینے والی ایک مشین ہے اس کو پنکھے سے تعبیر کرتے ہیں، تو لفظ پنکھا وضع کیا گیا خاص معنی کے لیے، وہ معنی کیا ہے؟ ہوا دینے والی ایک مشین۔ اسی طرح جو کیلکولیٹر ہے، یہ بھی لفظ کیلکولیٹر یہ وضع کیا گیا ہے ایک خاص مشین کے لیے، وہ مشین جو ہمیں حساب کتاب کر کے دیتی ہے۔ تو الفاظ قرآنی کی پہلی تقسیم ہے کہ الفاظ کس معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں، یعنی اس لفظ کو کس معنی کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے پاس پہلی جو قسم آتی ہے اس کے تحت 4 قسمیں آتی ہیں۔ نمبر 1 خاص، نمبر 2 عام، نمبر 3 مشترک، اور نمبر 4 معول۔ اور انہی 4 اقسام سے ہم اپنے اس لیکچر کا آغاز کریں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے عبارت بیان کی جائے گی، پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کریں گے، اور پھر اس سے ثابت شدہ مسائل ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو چونکہ ویڈیو ایک خاص اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے، تو کوشش کی جائے گی کہ ہماری یہ ویڈیو 10 منٹ پر محیط ہو، اور 10 منٹ کے اندر ہم آپ کو یہ پورا لیکچر بیان کر دیں گے۔ ہم نے سب سے پہلے آج جو اپنے سبق کا آغاز کرنا ہے وہ لفظ خاص سے کرنا ہے۔ تو خاص کی تعریف اصول الشاشی میں بیان کی گئی ہے، کہتے ہیں فصل فی الخاص والعام۔ ہماری یہ جو پہلی فصل ہے یہ خاص اور عام سے متعلق ہے۔ تو کہتے ہیں خاص لفظ وضع لمعنی معلوم او لمسمی معلوم علی الانفراد۔ خاص ایک ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی معلوم کے لیے یا مسمی معلوم یعنی ذات معلوم کے لیے، علی الانفراد مطلب انفرادی طور پر۔ یعنی خاص کے اندر قرآن پاک کے کچھ الفاظ ایسے ہیں
جو ایک خاص معنی پر دلالت کرتے ہیں یا اس خاص ذات پر دلالت کرتے ہیں۔ مسمى معلوم سے مراد یہاں خاص ذات ہے، جیسے زید ہو گیا، عمر ہو گیا، بکر ہو گیا، تو یہ خاص ذات ہو گئی۔ اور معنی معلوم یعنی لفظ کا ایسا معنی جو معین ہو، معلوم ہو۔ اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، جیسے آپ رجل کہتے ہیں، لفظ رجل، تو لفظ رجل یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے مرد۔ اب زید کو بھی رجل کہتے ہیں، عمر کو بھی رجل کہیں گے، بکر کو بھی رجل کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک لفظ معنی کے اعتبار سے خاص ہے، اگرچہ یہ لفظ بہت سارے افراد پر بولا جا سکتا ہے، لیکن جب ایک وقت میں رجل بولیں گے تو اس سے مراد ایک ہی معنی ہوگا، ایک ہی چیز کے لیے آپ لفظ رجل بول سکیں گے۔ تو رجل کا معنی خاص ہے، مرد۔ ہاں، اب وہ مرد کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں آپ ایک ہی فرد مراد لے سکتے ہیں، بہت سارے افراد مراد نہیں لے سکتے۔ اسی طرح لفظ ثلاثہ لے لیجئے تو اس کا معنی بھی خاص ہے، یعنی پورے 3 کے فگر کے لیے لفظ ثلاثہ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ اس کا ایک خاص معنی ہو گیا۔ دیکھیں، خاص کے اندر آپ کے سامنے 2 چیزیں ہو گئی، ایک اس کے اندر معین معنی ہوتا ہے، اسپیسیفک معنی ہوتا ہے، دوسری اس کے اندر ایک اسپیسیفک ذات ہوتی ہے۔ تو یہ خاص کی تعریف کے اندر انہوں نے 2 چیزیں کی کہ یا تو یہ وعدہ کیا گیا اس کو خاص کیا جاتا ہے کسی معنی کے لیے، یا اس کو خاص کیا جاتا ہے کسی خاص ذات کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ خاص کے اندر افراد نہیں ہوتے، یہ ایک ہی معین معنی ہوتا ہے یا معین ذات ہوتی ہے۔ تو اس لیے معنی معلوم سے مراد خاص معنی اور مسمى معلوم سے مراد خاص ذات، اور علی الانفراد کی قید سے عام کو خارج کرنا مقصود ہے، کیونکہ عام جو ہے وہ افراد کی ایک جماعت کے لیے بولا جائے گا۔ جیسے کقولنا فی تخصیص الفرد زید، جیسے اگر آپ معین ذات کے لیے کہتے ہیں تو زید کہتے ہیں، وفی تخصیص نو رجل، معین معنی اگر لیتے ہیں تو یہ رجل ہے، تو یہ ایک نو کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور اصولیین کے ہاں نو اس کو کہتے ہیں جو ایسے بہت سارے افراد پر بولا جائے جن کے مقاصد اغراض ایک ہوں، جیسے رجل، تمام جو مرد ہیں ان کی اغراض ایک ہی ہیں کہ مرد امام ہوتا ہے، مرد شوہر ہوتا ہے، مرد باپ ہوتا ہے، مرد حکمران ہوتا ہے، تو اس لیے مردوں کی اغراض ایک ہوگی، عورتیں جتنی ہیں ان کی اغراض ایک ہوگی۔ وہ تخصیص الجنس، اور جنس کی تخصیص میں انسان، تو جنس اصولیین کے ہاں وہ ہے کہ جو ایسے تمام افراد پر بولا جائے جن کی اغراض مختلف ہوں۔ جیسے انسان کا لفظ ہے، یہ مرد پر بھی بولا جاتا ہے، عورتوں پر بھی بولا جاتا ہے، بچوں پر بھی بولا جاتا ہے، اور بوڑھوں پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک کی غرض مختلف ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ان کے اصولیین جو بحث کرتے ہیں وہ لفظ کے غرض سے بحث کرتے ہیں، لفظ کی حقیقت سے بحث نہیں کرتے۔ اس کے بعد انہوں نے عام کی تعریف بیان کی، اور عام کی پوری ڈیٹیل ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے۔ تو کہا العام کل لفظ ینتظم جمعا من الافراد، عام ایک ایسا لفظ ہوگا، قرآن کا ایک لفظ ہوگا جس سے ایک جماعت مراد ہوتی ہے۔ اما لفظاً، یعنی لفظ سے آپ کو جمع کا معنی آئے گا، جیسے مسلمون اور مشرکون، تو لفظ مسلمون اس میں واو اور نون یہ دلالت کرتی ہے جمع والے معنی پہ، تو مسلمون سے مراد سارے مسلمان ہو گئے، اور مشرکون میں واو اور نون جمع کی علامت ہوگی، اس سے مراد سارے مشرکین ہو گئے۔ تو یہ تو لفظ سے جماعت کا معنی سمجھ آتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ اما معنن، یا تو معنوی طور پر ہوگا، لفظ سنگولر ہوگا لیکن وہ دلالت جو کرتا ہے وہ جماعت پر دلالت کرتا ہے، جیسے لفظ من اور ما۔ من کلام عرب میں تمام ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ما جو ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں تک ہمارے پاس عام کی تعریف آ گئی اور خاص کی تعریف آ گئی۔ اب آپ کو اگلی عبارت کے اندر خاص کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں حکم الخاص من الکتابی وجوب العمل به لا محالتہ،
کتاب اللہ کے خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر قطعی اور یقینی طور پر عمل کرنا واجب ہے۔ یعنی ہمارے نزدیک قرآن پاک کا جو بھی لفظ خاص ہوگا، چاہے اس کے اندر خاص معنی ہو یا خاص ذات پر دلالت کرے، ہم نے اس خاص معنی پر عمل کرنا ہے یا خاص ذات پر عمل کرنا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ہوتی ہے خبر واحد۔ یاد رکھیے کہ خبر کا اطلاق عربی لغت میں حدیث پر بھی کیا جاتا ہے۔ تو خبر واحد ایک ایسی روایت ہوتی ہے جس کو ہر طبقے میں روایت کرنے والے ایک راوی ہو، تو اس کو خبر واحد کہتے ہیں۔ اب احناف کا اصول یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کے لفظ خاص کے مقابلے میں خبر واحد آ رہے اور ان کے مضامین آپس میں ٹکرا نہ رہے ہوں، تو اس صورت میں ہم خبر واحد پر بھی عمل کر لیں گے اور قرآن پاک کے خاص پر بھی عمل کر لیں گے۔ لیکن اگر خبر واحد سے قرآن کے خاص کا معنی یا تو بالکل تبدیل ہو رہا ہو یا معمولی تبدیل ہو رہا ہو، دونوں صورتوں میں ہم قرآن پاک کے خاص پر عمل کریں گے اور خبر واحد کو چھوڑ دیں گے۔ یہ احناف کا اصول ہے۔ تو اس مقام پر انہوں نے آپ کو یہ اصول بیان کیا کہ حکم الخاص من الکتاب وجوب العمل بہ لا محالہ، قرآن پاک کے خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر لا محالہ یعنی یقینی طور پر عمل کرنا واجب ہے۔ فَإِنْ قَابَلَهُ خَبْرُ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسِ، اگر اس کے مد مقابل خبر واحد اور قیاس آ جائے، فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، اگر ان دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو کہ قرآن پاک کے خاص پر بھی عمل ہو جائے اور خبر واحد پر بھی ہو جائے، لیکن شرط آگے بتا رہے ہیں بدون تغییر فی حکم الخاص، خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر، فَيُعْمَلُ بِهِمَا، تو اب آپ ان دونوں پر عمل کر لیں گے۔ وَإِلَّا يُعْمَلُ بِالْكِتَابِ، آگے انہوں نے استثناء کر دیا کہ اگر خبر واحد پر عمل کرنے کی وجہ سے قرآن کے حکم خاص میں تبدیلی واقع رہی ہو، تو پھر ہم کس پر عمل کریں گے؟ کتاب پر عمل کریں گے۔ وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، اور اس کے مقابل یعنی چاہے وہ خبر واحد آ جائے یا قیاس آ جائے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اب اس کی جو مثال ہے وہ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ آپ ہمارا چینل دیکھتے جائیے اور ان اسباق کو آپ توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔